معلوم ہوا کہ پیغمبروں کے یہاں یہ عام بات تھی، ایک سے زیادہ نکاح کرنا۔ حاشیے میں سن لیجیے نا اس کو، بریکنگ نیوز کے طور پر۔ یہ جو ہمارے پاس چلتا ہے کہ بھائی بیوی ایک ہی اچھی، شاید کچھ دنوں میں ایسا نعرہ نکل پڑے، جیسے بچے دو ہی اچھے تو ایسے بیوی ایک ہی اچھی، ایسا نہیں ہے۔ کثرت ازدواج پیغمبروں کی سنت رہی ہے۔ دیگر پیغمبر کا مقام اور مرتبہ یقیناً اپنی جگہ، لیکن خود سرکار دو عالم نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کثرت سے نکاح فرمائے ہیں۔ میں تشکیل نہیں کر رہا ہوں، لیکن اعتقادی طور پر جو آج ہم اس کو برا سمجھنے لگ گئے ہیں، معاف کرنا، تو قرآن کے پروویژن کو گویا ہم برا سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں، برا سمجھنے لگ گئے ہم لوگ، عجیب عجیب تعویلیں کرنے لگ گئے کہ نہیں وہ اس زمانے کی ریکوائرمنٹ تھی۔ میں تو کہتا ہوں اس زمانے سے زیادہ اس وقت ریکوائرمنٹ ہے۔ بچیاں جو بے راہ رو ہو رہی ہیں اور غلط راستے پر جا رہی ہیں، غربت کی وجہ سے، کچھ 19-20 دکھنے کی وجہ سے طلاق ہو گیا، بیوہ ہو گئی، عمر رسیدہ ہو گئی، تو اب ان کے نکاح نہ ہونے کی صورت میں پانی اپنا راستہ تلاش ضرور کرتا ہے، یاد رکھو۔ ایسے ہی انسان کی یہ بنیادی ضرورت ہے، فطری ضرورت ہے نکاح۔ اگر اس کو جائز طریقے پر اس کے ان جذبات کی تسکین کا سامان نہیں کیا گیا تو ناجائز راستوں کو تلاشی کی طبیعت ہے۔ الا ماشاء اللہ، الا ما رحم ربی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہی نے کہا تھا یہ جملہ، زلیخا کے شر سے اللہ نے جب ان کو بچایا تو انہوں نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ یہ تو اللہ ہی ہے جس کو بچا دیتا ہے، ورنہ فی زمانی نہ بچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو میں خیر آپ کی تشکیل نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کریں ہی، لیکن کم سے کم برا تو نہ سمجھے نا اس کو۔ آج کل اس کو اعتقادی طور پر برا جانا جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم بھی دبے لفظوں میں کہیں نہ کہیں چوری چھپے برادران وطن کی تہذیب سے اتنے متاثر ہوئے، اور اس وقت کھلا لفظ کہنا چاہوں گا میں، ہندوانہ تہذیب سے اتنا متاثر ہوئے کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں اب اس کو برا سمجھنے لگ گئے۔ یہ غلطی ہوگی ہماری، بھلے ہی آپ نہ کریں، میں تشکیل تھوڑی کر رہا ہوں، بھلے ہی آپ نہ کریں، لیکن کرنے والے کو برا نہ سمجھے۔ اسی لیے تو اختیار دیا نا قرآن نے اس کو کہ بھائی آپ چاہے تو کرو چاہے تو نہ کرو، اختیاری امر ہے۔ لیکن اس کو اگر کوئی برا سمجھ رہا ہے، جیسے کل تک خواتین سمجھتی تھی اور آج بھی سمجھتی ہے، اور وہ تو خواتین قیامت تک سمجھتے رہے گی، خواتین کا اعتبار نہیں ہے، لیکن مرد حضرات اس کو کم سے کم ایسا نہ سمجھے کہ یہ کوئی برا عمل کسی نے کر لیا اور یہ کیا، اچھا ایک عام جملہ، ایک بیوقوفانہ جملہ، معاف کرنا، یہ چلتا ہے کیا ضرورت تھی ان کو؟ ارے ان کی ضرورت آپ کیوں طے کر رہے ہیں؟ ان کو ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ کوئی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، ان کا دینی جذبہ ہو سکتا ہے، کسی کو سہارا دینا ہو سکتا ہے، کسی کی کفالت ہو سکتی ہے، نہیں کیا ضرورت تھی ان کو؟ کھانا وہ کھائیں اور طے آپ کریں کہ کیوں کھانا کھا رہے، کیا ضرورت تھی ان کو؟ آپ کھا رہے ہو اور کوئی آ کر کہے یا میں آ کر کہوں آپ سے کیا ضرورت ہے کائے کو کھا رہے، کتنا برا لگے گا آپ کہ بھائی میری ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھوک لگی تھی کہ نہیں لگی تھی، کہ کیوں کھانا ہے، کہ سفر ہے، کہ جو بھی ہے، آپ کون ہوتے طے کرنے والے کہ کیا ضرورت ہے کھانا کھا رہے ہو؟ تو ایسے ہی نکاح بھی انسان کا اپنا ایک پرسنل معاملہ ہے، اس میں ہم طے نہیں کر سکتے کہ ان کو کیا ضرورت تھی، فلاں کو کیا ضرورت تھی۔ یہ میں نے اس لیے کہہ دیا ہوں کہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے اس سلسلے میں، اس وجہ سے نہیں کہ دوسری شادیاں کرنے نہیں دے رہے لوگ، یا لوگ کر رہے ہیں تو ان کو برا سمجھ رہے ہیں۔ واقعی میں کہتا ہوں آپ سے کہ اس وقت جو بچیوں کے مسائل چل رہے ہیں، جن بچیوں کے، ان کا حل اگر آپ ڈھنگ سے، شرافت سے، اس یوں کہہ لیجیے کہ اس تھوڑی سی لفظ بزدلی میں نہیں کہوں گا، کہنا تو چاہ رہا تھا لیکن نہیں کہوں گا، اس وجہ سے سماج کا اثر لے کر کے بھائی نہیں یہ دوسرا اس کا عقد نہیں کرنا ہے، کس طرح سے کہ ایک آدمی ہے جو اچھے سے اس کو رکھ سکتا ہے، اس کے جملہ حقوق ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ خود پہلے سے شادی شدہ ہے، لیکن ہم تلاشتے ہیں کس کو جو بغیر شادی کے، ٹھیک ہے اس کے پیچھے کچھ معاشرتی وجوہات بھی ہے، میں ساری چیزوں کا الحمدللہ آپ ہی کے درمیان رہتا ہوں، سماج پر نظر ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ٹوٹی پھوٹی صحیح جیسے بھی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھائی اس وقت بچیوں کے مسائل کا حل یہی ہے کہ اگر ان کو کوئی سنگل نہ ملے، چاہے وہ طلاق شدہ ہو، چاہے اس کی بیوی مری ہو، اس کے لیے خاص لفظ ہے اردو میں، جس عورت کا شوہر مر جائے اس کو بیوہ کہتے ہیں، اور جس مرد کی بیوی مر جائے اس کو بیوو کہتے ہیں، خاص لفظ ہے، ہم لوگ ڈر کے مارے استعمال بھی نہیں کرتے کیونکہ ہمارے یہاں اردو کا اتنا رواج نہیں ہے، خیر چھوڑو۔ تو جس کی عورت مری ہوئی، اتنا پورا جملہ بولنا پڑتا ہے ڈر کے مارے، تو اگر آپ ڈھونڈتے ہو لیکن اس کا اس طرح سے نہیں ہو پا رہا ہے ایڈجسٹمنٹ،
تو ایک وہ بندہ جو دیندار ہے اور اس کے پورے حقوق ادا کر سکتا ہے، اسلامی جو قوانین ہے اس سلسلے کی، بلکہ اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ اس کی پوری تکمیل کر سکتا ہے، تو پھر کیا حرج ہے کہ اس کے نکاح میں ایسی خاتون کو دیا جائے؟ لیکن نہیں، لوگ آج بھی اتنا برا سمجھتے ہیں، بچی کو بٹھا کر رکھ دیں گے، اگر دیندارانہ ماحول ہے اور اس کو اللہ رسول کی باتوں کا لحاظ ہے اور اللہ کا خوف ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اس وقت جو بے حیائی کی جملہ وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بچیاں بے نکاح کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں تو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے، کیونکہ ہم تو صرف آپ حضرات میں کہ بعض لوگوں سے رپورٹ لیتے ہیں کہ بھی کیا چل رہا ہے ذرا بتاؤ اس سلسلے میں، لیکن آپ تو ہم سے زیادہ رہتے ہیں معاشرے میں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاشرہ کس ڈگر پر جا رہا ہے ہمارا۔ کل مجھے ایک صاحب نے بتایا، کیا بتایا چھوڑو جانے دو، تو بڑا سنگین مسئلہ چل رہا ہے، سن کر میں پریشان ہو گیا، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود